قل انما انا منذر، آپ فرماؤ بے شک میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے مشکل کشا مگر اللہ اکیلا زوراور، توحید کا یادہ، رب السماوات والارض، رب آسمان و زمین کا، وما بینہما ان کے درمیان کا، العزیز الغفار، وہ غالب اور معاف کرنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، فرمائیے یہ خبر بڑی ہے، انتم عنہ موردون، تم منہ موڑتے ہو، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اوپر کی مجلس کا، اذ یختصمون، جبکہ وہ جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا، ترمذی میں ہے کہ اوپر کی مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق پیٹھ پر ہاتھ رکھا، جس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کفارات میں اور حدود میں اور مسجد تک آنے جانے کے ثواب کی باتیں کرتے ہیں، سب کچھ روشن ہو گیا۔ یہ مکاشفہ کہلاتا ہے۔ ابن ابی حاتم رازی نے کتاب العلل جلد 1 صفحہ 20 پر اس کو معلول کہا ہے۔ یوحا الیہ، نہیں وحی آتی مجھے، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں ڈرانے والا ہوں کھل کر۔ اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرنے کا جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں بنانے والا ہوں بشر مٹی سے، فاذا سویتہ، جب میں اس کو ٹھیک کر چکوں، ونفخت فیہ من روح، پھونکو اس میں روح، فقعوا لہ ساجدین، گرو اس کے لیے سجدے میں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں سب نے مل کر، الا ابلیس، مگر یہ بے ایمان بدعتی نے نہیں، استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، یا ابلیس ما منعکا، اے ابلیس بے ایمان تمہیں کیا ہوا، ان تسجد، سجدہ نہیں کیا، لما خلقت بیدی، جس کو پیدا کیا میں نے اپنی قدرت سے، استکبرت، بڑا بنا ہے، ام کنت من العالین، یا تو ہے اس سرکشوں میں سے، قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے۔ بشر اور آدمیت سے بہتر کسی اور کو کہنا، نور وغیرہ کو شیطان کا عقیدہ ہے، بدعتیوں نے یہ عقیدہ شیطان سے لیا۔ تفسیر نور العرفان میں حاشیہ نمبر 8 پر مولوی احمد یار خان گجراتی بدعتی نے اس جگہ لکھا ہے کہ شیطان فاضل دیوبند اور پکا صوفی عابد زاہد، اس جگہ لکھا حاشیہ نمبر 8۔ خلقتنی من نار، آپ نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، پیدا کیا اس کو مٹی سے، قال فاخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے، بدعتی کا علاج مسجد سے نکالنا، فإنک رجیم، بے شک تو دھتکار دیا گیا، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر لعنت قیامت تک، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا مولا کریم مہلت دے قیامت تک، قال فإنک من المنظرین، فرمایا تجھ کو مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم دن تک۔ قال فبعزتک، ابلیس نے کہا خدایا تیری عزت و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، بہکاؤں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے بندے ہیں برگزیدہ، اس پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا یہ بات برحق ہے اور میں بھی صحیح کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک، میں بھر کے رکھ دوں گا دوزخ تجھ سے، وممن تبعک، جو تیرے ساتھ ہوئے، منہم ان میں اجمعین سب سے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرماؤ مانگتا نہیں تم سے اس تبلیغ نبوت پر مزدوری، وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والا۔ تکلف اس کو کہتے کہ مسئلہ یاد نہیں اپنی طرف سے جواب بنا رہا ہے، یعنی جب تک مسئلہ یاد نہیں تو غلط مت کہو۔ دارمی کے اندر حدیث ہے وَمِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَدْرِي لَا أَدْرِي، جو نہیں جانتے کہو کہ نہیں جانتا۔ تکلف صحابہ کے بارے میں ہے اقلہم تکلفا، تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تم تکلف کیوں بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دو سوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر،
آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ اجرت، اگر مانگو تو دوست دے سکو گے. وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والوں میں سے. میں نے ایک جگہ درس دیا، بیان کیا، لوگوں کو بڑا پسند آیا، خوش ہوئے. جب میں جانے لگا مجھے ایک لفافہ دیا. میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا بس آپ گھر جا کے کھولے خوش ہوں گے. میں نے کہا نہیں، یہاں کھولنا ہے، حساب کرنا ہے. میں نے کھولا، اس میں 1000 روپے تھے. میں نے کہا پہلے ایمان سے کہو کہ میری تقریر کتنے پیسوں کی ہوگی. اس نے کہا لاکھوں کی ہے. تو میں نے کہا 1 لاکھ دینا پڑے گا. اگر 1 لاکھ نہیں دے سکتے تو میں نے کہا 1000 اپنے پاس رکھو، ثمن قلیل کے ہم قائل نہیں، کثیر کے قائل. اچھا ہے کہ خدا مجھے بڑا اجر آخرت میں دے، میں کیوں اپنے آپ کو بدنام کروں؟ 1000 2000 یہ کوئی ریٹ ہے؟ پنجاب کے خطیب ہوگا، 500 کا بھی ہے، 200 کا بھی. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے، کائنات اس کو سمجھے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، ضرور تم جان لو گے اس کی خبر کچھ دیر بعد، جب سورۃ زمر ختم ہو جائے گی.